والے وقتوں میں اور فورسز بھی اس پہ اسائن کی جائیں گی اس کو ریکور کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ جو چوری تو پکڑنا ایک چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کے اندر ان کے حالات، ان کی گورننس، ان کی مینجمنٹ بھی بہتر کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر تو ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ڈسکوز کی جو بورڈز ہیں ان کو چینج کرنے کے اوپر کام شروع کیا ہے۔ ہم کچھ ڈسکوز کے سی اوز بھی چینج کریں گے اور وہیں سے پھر بہتری آنا شروع ہوگی۔ ساتھ ساتھ ڈسکوز جو ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس ہیں، اس کے ہم 3 آپشنز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا کہ کس طریقے سے ڈسکوز کا ایک پرماننٹ لانگ ٹرم سولوشن نکالا جائے۔ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ان کے اگر کنسیشن اگریمنٹس ہم لانگ ٹرم پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں، ایک ہی آپشن ہے۔ دوسرا آپشن ہے کہ ہم پروونسز کو یہ دے دیں، اور تیسرا آپشن ہے کہ اس کی ہم پرائیویٹائزیشن کریں۔ ہم تینوں آپشنز کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں پھر جو بیسٹ پاسبل آپشن ہوگا ڈسکوز کے لیے، ملک کے لیے، کنزیومرز کے لیے، اس کے اوپر ہم کام کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کنزیومرز کے اوپر، ہمیں پتہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے، بجلی کے ریٹس بڑے ہیں، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنزیومرز کے اوپر جتنا کم سے کم برڈن ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہے اس کو ہم کنزیومرز پہ پاس آن کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں آج کرنی پڑ رہی ہیں وہ پچھلے 1 ماہ کی تو غلطیاں نہیں ہیں، پچھلے کئی برسوں کی غلطیاں ہیں۔ 2 ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کراچی الیکٹرک کا ٹیرف جو ہے پچھلے کوئی 1 سال سے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ ایڈجسٹمنٹ جب 1 سال کی ایک ساتھ ہوگی تو کنزیومرز کے اوپر بہت سارا برڈن پڑے گا۔ تو ہم نے اس میں کوشش کی ہے، نیپرا سے بات کی ہے، کے ای کو انوالو کیا ہے کہ وہ ہم آہستہ آہستہ اس کو اسٹیگر کریں تاکہ کنزیومرز پہ بہت سارا برڈن نہ پڑے ایک ساتھ۔ ایون جو باقی ملک ہے اس کے اندر جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اسٹیگر کر رہے ہیں، اور جو 3 ماہ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑے لمبے عرصے میں کر رہے ہیں تاکہ کنزیومرز کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ اس وقت چونکہ بجلی کے بلز کا ایک ایشو بھی ہے اور تھوڑی پرائس بھی بڑی ہے پاکستان میں، تو اس کو ہم جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں کریں۔ ساتھ ساتھ جو سرکولر ڈیٹ ہے ہمارا، جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں پاکستان میں، چونکہ بجلی کی چوری بھی تھی، کلیکشن بھی نہیں تھی اور ڈسکوز کی پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں تھی، تو بجلی کا جو پورا ہمارا نظام ہے اس کے اندر آج کی تاریخ میں 2500 ارب کا نقصان کھڑا ہوا ہے۔ ابھی 2500 ارب کا نقصان ایک بہت بڑا پرابلم ہے ملک میں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا تو 2500 ارب ہے، گیس کا جو نقصان ہے وہ 2900 ارب پہ پہنچ چکا ہے۔ اب یہ چیزیں پچھلے 10-15 سالوں میں ہوئی ہیں اور اس کو بالکل ہی ایڈریس نہیں کیا گیا، ان کو مینیج نہیں کیا گیا، اور یہ کانسٹنٹلی بینکوں سے ادھار لے کے یا کمپنیز کو پیسے نہ دے کر یہ ڈیٹ ایکومولیٹ ہوتا گیا۔ اب اگر کوئی کسی کو ادھار دیتا ہے تو اس پہ سود تو چارج کرے گا۔ 2500 ارب کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں آج کی تاریخ میں ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے پاور سیکٹر کے اندر، اور 2900 ارب کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں گیس سیکٹر کے اندر۔ تو یہ 5400 ارب کا جو لاس کھڑا ہوا ہے پورے انرجی سیکٹر میں، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کو ہمیں حل کرنا ہے۔ ہم اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں، کیسے اس کو حل کریں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے، 18 ارب ڈالر کا نمبر ہے، لیکن اس کا حل نکالنا ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر ہم تقریباً 1000 ارب کا سود دیتے ہیں سال کا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ملک میں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جلد اس کا ہم کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں گے۔ ایک وجہ جس کی وجہ سے بجلی پاکستان میں مہنگی ہوئی ہے، اور ایون جو پیٹرول کا بھی دام جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے گلوبل پرائسز کے حساب سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں جو ہم ہمارے ملک سے جو گیس نکالتے ہیں ہمارے ریزروز میں اور جو آئل نکالتے ہیں وہ پچھلے 10 سالوں میں کنٹینیوسلی کم ہوا ہے۔ 2013-14 میں پاکستان میں جتنا ہم تیل اور گیس نکالتے تھے اور آج جو تیل اور گیس نکالتے ہیں، آج ہم 3.5 ارب ڈالر کم نکالتے ہیں۔ 3.6 بلین ڈالر کا ہم تیل اور گیس کم نکالتے ہیں ہمارے ملک میں آج 10 سال پہلے کے مقابلے میں، جبکہ ہمارے ریزرو جو ہیں ہم نے اور زیادہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اس چیز پہ بالکل دھیان نہیں دیا گیا۔ جو پالیسیز تھیں، جو پرائسنگ تھی، وہ بالکل غلط تھی۔ وہ ایسی پرائسنگ تھی کہ دنیا کی بہت ساری کمپنیز پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں، اور سارے کا سارا جو بوجھ جو ہے ہماری 2-3 کمپنیوں کے اوپر ہے۔ تو ہم وہ پالیسیز کو چینج کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک سے اگر گیس اور آئل نکالیں گے تو پھر ہمارے ملک میں ریلائنس ہمارے ہی اپنی فیول پر ہوگی اور امپورٹ پہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ وہ کام ہے جو چند ماہ میں نہیں ہو سکتا، اس میں کافی ماہ کچھ برس لگیں گے، لیکن ہم اس معاملے کو شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک چیز یہ کی ہے کہ سوئی ساؤتھ کے ساتھ مل کے جو آلریڈی ملک کے اندر گیس فیلڈز ہیں
کہ جو کہ جلدی نکل سکتی ہیں اگلے 6 ماہ کے اندر یا 3 ماہ کے اندر، ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. اس کو ہم پورا منڈے کو، پیر کو سوئی ساؤتھ والے آ رہے ہیں اسلام آباد، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان تمام فیلڈز کے اوپر جو ہے پرائسنگ فائنلائز کر کے ان کے اوپر ہم کام شروع کر رہے ہیں. منڈے کو ہم نے سوئی نارتھ کو بھی بلایا، ان کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں ان کو ہم استعمال کریں تاکہ ہمارے ڈالرز بھی کم استعمال ہوں، امپورٹ بھی کم ہو، اور جو کنزیومرز پہ امپیکٹ پڑتا ہے وہ بھی کم سے کم ہو. ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت ملک کے اندر گیس جو ہے اس کی اب چونکہ سردیاں ہوں گی، اس کی ایک گیس کی جو ہے ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، تو ہم گیس لوڈ مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کم لوڈ شیڈنگ ہو اور لوگوں کو گیس ملے. تو ان تمام چیزوں پر کام ہو رہا ہے، ہر فرنٹ پہ کام ہو رہا ہے. پاور منسٹری، پیٹرولیم منسٹری، پوری ٹیمز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. ہم نے اس میں ورلڈ بینک، ADB، IFC کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، اور ہم IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر سکیں، بڑا نقصان کر سکیں، تو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں نقصان کرے بغیر، کوئی ایڈیشنل سبسڈی لیے بغیر ہمیں سارے کام کرنے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ ان پر کام ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے ہم انفارمیشن شیئر کریں گے تو چیزیں بہتر سے بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو جی. جی سوال. جی میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ہی کویشچن پلیز کیجیے گا، تاکہ پھر کچھ دوست رہ جاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اب شروع کریں. سب سے پہلے جی اطرت جعفری صاحب. میرا جو سوال ہے کہ وہ وزیر خزانہ سے ہے. میڈم یہ جو IMF کا پروگرام ہے وہ جو چل رہا ہے اس کو آن ٹریک پہ رکھنا ہے. کیا رکھا ہے؟ شاید ہیں کہ ملک کی جو امپورٹس ہیں وہ میں نظر آ رہا ہے، اور کسٹم ڈیوٹی کی بات میں جو ریونیو ہے وہ مسلسل گر رہا ہے. تو یہ جو IMF کے ساتھ شرط ہے آپ کی کہ آپ نے FBR کے ریونیو کو مقررہ ہدف کے مطابق رکھنا ہے، اگر کسٹم ڈیوٹی میں کئی 100 ارب روپے کا شارٹ فال آئے گا تو آپ کے پاس متبادل پلان کیا ہے؟ جی شارٹ فال انڈیڈ کسٹمز ڈیوٹی میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اوور آل FBR کے ریونیوز کو دیکھیں، دیر ہیز بین in both the first 2 months of the fiscal year they have exceeded the target جو monthly targets ہیں. تو دیکھیں ایک تو یہ بہت غلط بات ہے اسٹرکچرلی جو ہمارے ٹیکسیشن سسٹم کی اتنی زیادہ ڈپینڈنس ہے آن کسٹم ڈیوٹی. یہ دوسرے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا. امپورٹس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری انڈسٹری کے لیے. اگر ہم امپورٹس کو کرش کریں گے یا اوور ٹیکس کریں گے، جو کہ ہوتا رہا ہے پچھلے سالوں میں، تو انڈسٹری پھر گرو نہیں کرتی، کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کافی امپورٹ انٹینسو ہے. ہمارے یہاں نہ انٹرمیڈیٹ گڈس ہیں نہ را مٹیریل ہے افیکٹولی. آپ آئل کو دیکھ لیں، آئل از absorbing the bulk of our import bill. It constitutes a major part of our import bill. اور اس وقت چونکہ global commodity prices are on the high side اور اس میں آئل بھی شامل ہے، and this is an oil dependent economy بہت significantly. تو ہمارے لیے ایک یہ بڑا پریشر ہے undoubtedly کہ imports چونکہ کانٹریکٹ ہو گئی ہیں فار اے ورائٹی آف ریزنس، اور اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ فارن ایکسچینج ریزرو کو کنزرو کرنا بہت ضروری تھا ہمارے لیے، وہ ہم نے کیا ہے. لیکن جو مین ایشو ہے وہ اسٹرکچرل ایشو ہے ریونیوز کا، کہ ہم نے اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھایا. ہم نے اپنے جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بہت وی ہیونٹ ریئلی gone to enhance ہماری جو ٹیکس نیٹ میں جو ہم لوگوں کو لے کر آئیں وہ ابھی بھی بہت لمیٹڈ ہے. حالانکہ کنٹینیوس ایفرٹ جاری ہے FBR میں، بٹ آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا ملک ہے، یہاں پہ بہت امیر لوگ بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہیں، ڈفرینٹ ہیں جن میں ٹیکس پیئنگ کیپیسٹی ہے. ہم نے اس کو انہانس نہیں کیا، اور پھر ہماری کلیکشن میں بھی مسائل کافی رہے ہیں. تو وہ اب FBR اس کو کریکٹ کر رہی ہے. تو جو ٹارگیٹ IMF کے ساتھ طے پایا ہے اس کو وہ انشاءاللہ اچیو کر دیں گے. اس کا
IMF کے ساتھ ہو نہ ہو ہمیں جو ہے نا اپنے ٹیکس ریونیو کے ٹارگٹس کو پاکستان کی خاطر میٹ کرنا ہے. ویدر یہ IMF کی کنڈیشنالٹی میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہم نے اپنے ملک میں اتنے ریونیوز جنریٹ کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ خود کر سکیں رادر دین ڈپینڈ آن دی ادرس. تو ابھی اس وقت ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں FPR میں وہ یہ ہے کہ ہم سارا اسٹریم لائن ٹیکس سسٹم کو کریں تاکہ ہمارے جو بھی انڈسٹری وغیرہ ہے, جو انڈیویجولز ہیں, ان کو تکلیف نہ ہو. ان جو ٹیکس کی کلیکشن میں اکثر ایشوز آتے ہیں ان کو ہم وی ٹرائنگ ٹو ایز دا ٹیکس کلیکشن رجیم جتنا بھی ہم کر سکیں. تو ویسے ایک میں آپ کو بتا دوں, یہ کہنا کہ جی ہمیں IMF یہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے, میرے خیال میں اس بات کو اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جو بھی ہم کریں گے اپنے ملک کے لیے وہ کم ہے. تو ہمیں خود اس کو اون کرنا ہے, IMF اور نو IMF. جی سر کیا نہیں صاحب پہلے بھی سوال تھا ترتیب کے ساتھ جی ترتیب ہم بناتے ہیں, آپ کا نام آ گیا, ترتیب ہم بناتے ہیں. نام آپ کا ابھی بناتے ہیں, ہم نے لکھا ہے پہلے آج. سر آپ کو کوشچن چاہیے آپ کو ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے ہی ہے کہ یہ جو کرنسی ڈرائیو ہے کرنسی کے خلاف جو ذرا زور سے بولیں. میں نے کہا جو کرنسی کے اوپر کافی ڈرائیو چل رہی ہے, کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اس کے ساتھ IMF کی کتنی ایک انگیجمنٹ ہے وہ ان کو سیٹسفائی کرتی ہے. اور دوسرا آپ نے پوری دنیا میں کام کیا ہوا ہے ملٹی لیٹرلز کے ساتھ میں, تو آپ کے خیال میں یہ جو SIFC ٹائپ کے جو سائلوز میں آپریشنز ہوتے ہیں, کیا یہ پورے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کیے بغیر اس سے کوئی گروتھ لانگ ٹرم کے اوپر اچھی کی جا سکتی ہے؟ تو پہلے سوال پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہم نے کرنسی کے ریفارمز, جس کو میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کہوں گی, جو یہ ہم کر رہے ہیں, یہ کرنسی کی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اب دو ڈفرینٹ ٹائپ آف سٹیپس لیے گئے ہیں. ایک جو اسٹیٹ بینک کے انڈر آئے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے ریفارم. دیکھیں ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ ایکسچینج کمپنیز نہیں ہوتی اور سارا کام انٹر بینک کے تھرو ہوتا ہے. تو اب چونکہ پاکستان میں ایکسچینج کمپنیز ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایکسچینج کمپنیز آر ڈوئنگ دا رائٹ ورک. اور جو ہم نے انالیسس کیا اس سے ہمیں احساس ہوا کہ ایکسچینج کمپنیز کچھ زیادہ ہی ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں, اس کی کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے, اس کی اسٹرینتھننگ کی ضرورت ہے. سو ایکسچینج کمپنیز ٹوڈے آر بینگ کیپٹلائزڈ پراپرلی. وہ پہلے 200 ملین دیتے تھے, اب ان کو 500 ملین, اور یہ ہم اس طرح نہیں کر رہے کہ کل بڑھا رہے ہیں, ہم ٹائم دے رہے ہیں اور اس ایکشن کے تھرو ہم ایکسچینج کمپنیز کی ریگولیٹری جو ہے ٹائٹن کر رہے ہیں اور ساتھ انکریج کر رہے ہیں دوسری ایکسچینج کمپنیز کو کہ وہ مرج ہو جائیں اسٹرانگر ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ. تو اس پروسیس کو کنسالیڈیشن آف دی ایکسچینج کمپنیز کہتے ہیں اور ان کی انفورسمنٹ اور سپرویژن کو ٹائٹن کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی جو ہے پراپر یوٹیلائز کریں اپنی فارن ایکسچینج کے انفلوز اور آؤٹ فلوز کے سیکوینس کو. دوسرا جو کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے کام کیا ہے وچ از ٹو ہیو اے کریک ڈاؤن آن دا کرنسی اسمگلرز آن دا بارڈر, جو گرے مارکیٹ جس کی وجہ سے بہت بڑھ گئی تھی, تو اس نے ہماری کرنسی کو سیلویج کیا ہے. اور یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا کہ ان کی کرنسی کے ساتھ کھیلا جائے. تو یہ ایکشنز دونوں اپنی طور پہ ہوئے ہیں اور اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم ایکسچینج ریٹ کو نہیں مینیپولیٹ کر رہے. ایکسچینج ریٹ میں ہم انٹروین نہیں کر رہی سینٹرل بینک. ہماری سینٹرل بینک پرنسپلی نے جو وہ ریفارمز کیے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے وہ کیے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے یہ کرنسی ہولڈنگ, اسمگلنگ, کراس بارڈر irregular ٹریڈ آف آر کرنسی, مس یوز آف آر کرنسی, اس کو کنٹرول کیا ہے جو ہر ملک کرتا ہے. اس کا IMF کی شرائط کے ساتھ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے.
I'm sure they would appreciate जो हम काम कर रहे हैं, because हम उसको intervene नहीं कर रहे. Intervention is a problem, but fixing our regime is not a problem in the sense of making sure कि illegal चीज़ें ना हो हमारे मुल्क में. दूसरा आपने उसका SIFC का पूछा. देखिए, I have seen एक बड़ा अनफॉर्चुनेट क्रिटिसिज्म है जब हम कोई पॉजिटिव चीज़ करने जाते हैं अपने मुल्क में. देखिए, वी आर गोइंग थ्रू एन SBA ऑफ IMF. उसमें क्या होता है? वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट, वी हैव टू मेक श्योर कि वी कंप्रेस थिंग्स. हमें रेवेन्यूज़ रेज करने हैं, हमें एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, हमें डिमांड अपनी रिड्यूस करनी है. तो फिर हमारे मुल्क में ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो ये जो क्रिटिसिज्म है इस पे बड़ा अनफाउंडेड है, बिकॉज ये इदारा 3-4 चीज़ें करेगा. और ये इदारा क्या है? इट्स एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. इट हैज़ लीगल बैकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग कहते हैं इट्स नॉन ट्रांसपेरेंट. आई हैव टू टेल यू, इफ द डिस्कशन इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ 300 to 400 ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें क्या नॉन ट्रांसपेरेंसी? हम भी बैठे हुए हैं, हमारे और कॉलीग्स बैठे हुए हैं, हर एक से मशवरा करके ये काम हो रहा है. उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, प्रोग्राम्स हैं, दे आर ग्रोथ ओरिएंटेड. इस पर डिबेट ही नहीं हो सकती. हमें ग्रोथ चाहिए, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए. इसमें एग्रीकल्चर की यील्ड्स को इम्प्रूव करना है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, एग्रीकल्चर में हाई प्रोडक्टिविटी लानी है, फार्मर्स की बेहतरी देखनी है, जो लैंड अनयूज्ड है उसको लैंड को लाना है हमने. इसके थ्रू इट्स सपोर्ट, जो ये उसका विजन एंड प्लान है उसका, हमने अपने इन्वेस्टर्स को 1 विंडो दिया है. थ्रू दैट कोई हैसल नहीं होगी इसमें, और हर एक एजेंसी ऑन स्पॉट क्लियरेंसेस पे डिस्कशन करके वो करेगी. हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इतनी कंप्लेन करते हैं, और इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, कि आपकी इतनी क्लियरेंसेस हैं, देयर इज़ नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो मैं, और फिर हमारे जो मिनरल्स जो कितने अरसे से एक्सप्लॉयट नहीं हुए हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत ज़रूरत है. बहुत अच्छा काम हो रहा है इस facilitation mechanism के through, and I have to tell you, as an economist, I fully support this, क्योंकि ये partnership है बहुत ज़बरदस्त किस्म की with our different countries, and also partnership between the civil and the military, and there is nothing that is that we should think के non-transparent है जो मैंने criticism सुने हैं. I just wanted to share my thoughts on this with you. ज़ाहिद फ़ारूक मलिक साहब. सर, जब भी इस महीने की 15 तारीख आती है या 30 तारीख आती है, कुछ परेशानियाँ